مصروں کے زیر سایہ آواز سے جان سے بات پہ جائے آج تڑپتے تھے شام سے اٹھے ہوئے تھی مادر ناشاد کام سے پر کر ملے حسین علیہ سلام سے ارے بی بی کا ہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے بی بی کا ہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے ارے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے جو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جائے سکینہ جان ڈھونڈ نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈ جائے اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا ٹوٹ کر پدر سے گل کیا کھائے تماچے کھا سارے رسن بنی تیرے گھر میں آیا تجار نظریں سنات فرمائیں کہ علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا یزید پیدا ہوا تھا یزید خانے میں یزید پیدا ہوا تھا یزید خانے میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد کہ مصرے ہیں کہ علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں جہاں سے ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جہاں میں ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہمارے نام جنت میں جائیداد بہت ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت علی کا چاہنے والا کوئی غریب نہیں علی کا چاہنے والا کوئی غریب نہیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد یہ مصرے ہیں ایک ہی نور محمد سے ہے 12 پیکر ایک ہی نور محمد سے ہے 12 پیکر فرق کیسے کسی کردار میں ہو سکتا ہے فرق کیسے کسی کردار میں ہو سکتا ہے چومتا ہوں میں یہی سوچ کے غازی کا علم چومتا ہوں میں یہی سوچ کے غازی کا علم نام میرا بھی وفادار میں ہو سکتا ہے نام میرا بھی وفادار میں ہو سکتا ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد ایک درود پڑھتے ہیں بس یہ مانگو ہاتھ اٹھے جب دعا کے واسطے
بس یہ مانگو ہاتھ اٹھے جب دعا کے واسطے بس یہ مانگو ہاتھ اٹھے جب دعا کے واسطے ہم جیے اور بھی مرے کرب و بلا کے واسطے ہم جیے بھی اور مرے بھی کربلا کے واسطے تو ہم آزادہ رے حسینی وقت پڑ جائے اگر بیچ دے اولاد کو فرش عزا کے واسطے بیچ دے اولاد کو فرش عزا کے واسطے نعرہ سلوات ہر ایک دور میں ہوں گی بہار کی باتیں امام عصر کی اور انتظار کی باتیں تو ابھی سے دشمن شہ کیوں اتر گیا چہرہ ابھی سے دشمن شہ کیوں اتر گیا چہرہ ابھی تو کی بھی نہیں ذوالفقار کی باتیں ابھی تو کی بھی نہیں ذوالفقار کی باتیں نعرہ سلوات پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے تو دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں کون ہے مجلس کے اندر اور باہر کون ہے دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں کون ہے مجلس کے اندر اور باہر کون ہے یہ بھی شعر بطور خاص تو چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے کیا خبر تم کو نہیں فرش عزا پر کون ہے یہ بھی شعر بطور خاص تو حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں اب نہ ہم سے پوچھنا فرش عزا پر کون ہے اب نہ ہم سے محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الوالي الولي السيد الذي الإمام الوسيع الحاكم من السجلي المكتون بعد الغريب مظهر العجائب مذهل الغرائب مفرق القطائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما انت منذر ولكل قوم هاد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات مسلسل شہادت کے دن سے رسالت اور امامت کے عنوان پر آیات الہیہ کے سائے میں فضائل رسول اور فضائل امام معصوم کو سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کہ کوئی بھی آخری رسول سے امام کو جدا نہ کرنے پائے، کہیں سے بھی کوئی فاصلہ نہ آنے پائے، لہذا ولادت میں بھی ایک امام کی ولادت کو ساتھ رکھ دیا، شہادت میں بھی ایک امام کی شہادت کو ساتھ رکھ دیا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی 17 ربیع الاول آنے والی ہے تو اس میں امام صادق کی ولادت با سعادت اور 28 صفر کو آپ کی شہادت کی تاریخ میں امام حسن کی تاریخ شہادت، یعنی گویا اشارہ یہ ہے کہ رسول کی آمد بھی امامت کے ہمراہ ہے، رسول کا جانا بھی امام معصوم کے ہمراہ ہے، اور آپ نے خود ایسا فرمایا بھی ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن تفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دیکھو تم ان سے متمسک رہنا، ان کو تھامے رہنا. تو یہاں پر رسالت مآب کی کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا سلاست ہے
کیا الفاظ ہیں، کیا انتخاب ہے، کیا منطقی اور فلسفی بات ہے، کتنی زیادہ محبت اور حب کے ساتھ آپ کے درمیان میں دو چیزیں رسالت مآب نے فرمایا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی اشارہ کیا ہے کہ جب انسان بیٹھ کر کے غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں ابھی مجلس پڑھ کے کرسی چھوڑ کے جا رہا ہوں تو فوراً ذہن میں آئے گا کیا کرسی ساتھ لے کے آئے تھے کیا؟ میں کہہ دوں مائک چھوڑے جا رہا ہوں تو فوراً ذہن میں آئے گا کیا مائک ساتھ میں لے کے آئے تھے؟ لیکن میں کہہ دوں اپنا امامہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دنیا کہے گی ہاں یقیناً یہ ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، عطیہ دے کے جا رہا ہوں، تحفہ دے کے جا رہا ہوں، عنایت کر کے جا رہا ہوں، کرم کر کے جا رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا تحفہ ہے، بلکہ فرمایا میں یہاں پر چھوڑے جا رہا ہوں، اور چھوڑی وہی جاتی ہے جو ساتھ میں لائی جاتی ہے۔ یعنی پتہ چلا جیسے رسالت آئی ہے ایسے ہی آسمان سے امامت بھی آئی ہے۔ صلوات دے جا تو سرسری طور پر یہ الحمدللہ مجلس کا شمار وہیں سے ہو جاتا ہے جہاں سے پہلا ذاکر فاتحہ پڑھتا ہے، لہذا فاتحہ سے لے کے الحمدللہ ابھی تک تقریباً 40 منٹ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اس کا بھی حساب رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت سرسری طور پر، چونکہ مناسبات بہت ہیں، چاند رات کل تھی لہذا آج پہلی تاریخ آ گئی ہے، تو اس میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلی تاریخ کو رسالت مآب کو حکم ہوا تھا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں، مدینے کی طرف چلے جائیں، اور جب حکم ہوا تو رسالت مآب نے سب سے پہلے مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد چونکہ رسالت مآب سے کتنی ہی جنگ تھی، کتنے ہی زیادہ یہ لڑنے والے لڑ رہے تھے، آپ کو کیا کیا کہہ رہے تھے، لیکن یہ خوب جانتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، امانتوں کو سنبھالنے والے، صداقت کو پیش کرنے والے، چونکہ مکے کے ایسے دور میں تھے آپ جہاں فسادی فساد تھا، جہاں ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا، اور ان کے گھروں میں دولت بھی بہت زیادہ تھی، پیسہ بھی بہت زیادہ تھا، سونا بھی بہت زیادہ تھا، چاندی بھی بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے، لہذا رسالت مآب کے سلسلے میں جیسا ہی یقین ہوا کہ یہ امانت دار ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ ان کے پاس کوئی چیز رکھوا دیا جائے تو امانت میں کہیں سے خیانت نہیں ہوگی، لہذا مکے والے ایک طرف تو آپ کو کاہن کہتے تھے، ایک طرف تو مجنون کہتے تھے، ایک طرف تو شاعر کہتے تھے، ایک طرف تو سیٹی بجاتے تھے، ایک طرف تو آپ کے سامنے تالی بجاتے تھے، ایک طرف تو آپ کو طنز کرتے تھے، آپ کو تانا دیتے تھے، آپ کو تشنیع کرتے تھے، آپ کو چڑھاتے تھے، آپ کے مذہب کو نہیں مانتے تھے، آپ کے اسلام پر حملہ، آپ کے دین پر حملہ، آپ کے شریعت پر حملہ، آپ کے کعبے پر حملہ، آپ کے عبادت پر حملہ، آپ کے اطاعت پر حملہ، آپ کے رکوع پر حملہ، آپ کے دیکھیں یہ الفاظ نہیں ہے، تاریخی جھروکے ہیں کہ رکوع بھی جاتے تھے تب بھی تکلیف دی جاتی تھی، سجدے میں جاتے تھے تب بھی لا کے اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی۔ سلوات بھیجا پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ رسالت مآب کو بہت تکلیف دی گئی، لیکن عبادت پھر بھی آپ چھپ کے نہیں کرتے تھے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم اسی عبادت کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اسی اطاعت کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اسی حکم پروردگار کو منوانے کے لیے آئے ہیں، لہذا عبادت سامنے کرتے تھے، حالانکہ بڑا حملہ ہوتا تھا، بڑی اذیت ہوتی تھی، شہزادی کے اوپر بہت بڑی یہ زحمت تھی کہ جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو شہزادی آ کر کے آپ کو جو ہے نہلاتی تھی، آپ کا لباس پاک کرتی تھی، آپ کو آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور کچھ ایسی باتیں کرتی تھی جیسے رسالت مآب جس سے مسکرا دے، جس سے رسالت مآب تھوڑا سا آپ کا دل بہل جائے، لہذا اتنا زیادہ آ کے دل بہلاتی تھی کہ آپ کو خود ہی کہنا پڑا الفاطمۃ ام ابیہا، یہ فاطمہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری ماں کے برابر ہے، اتنا زیادہ خیال کر ایک سال بعد بھیجا۔ اللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضائل اور کرامات میں اتنے معجزات دیے تھے کہ جب چاہتے معجزے کے ذریعے سے بچ جاتے، آپ کو اذیت نہ جھیلنی پڑتی، آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، لیکن معجزہ صرف وہی دکھاتے تھے جہاں رسالت کو منوانا ہے،
जहां तौहीद को मनवाना है, जहां अल्लाह ताला को मनवाना है। और पूरी जिंदगी आप देख लें, इतनी जहमत से दीन को पहुंचाया है, इतनी मेहनत से दीन को पहुंचाया है। आप देखें ऐसे ऐसे हमले हुए रिसालत माप पर कि आदम से लेकर के जनाब ईसा तक यकीनन हमले हुए हैं सारे नबियों पर, लेकिन एक किस्म का हमला हुआ है नबी पर। तो ऐसे हमले हो रहे हैं, ताने के हमले अलग हैं, पत्थर के हमले अलग हैं, कांटे के हमले अलग हैं, इंसानों के हमले अलग हैं, बच्चों के हमले अलग हैं, औरतों के हमले अलग हैं। सलवात भेजिए आप इब्तिदाए अल्लाह अकबर। देखिए इब्तिदाए बहस में अगर ये जुमला कह दिया जाए तो इंशाअल्लाह मुनासिब रहेगा कि कम से कम हम रसूलुल्लाह की सिर्फ ज़हमत को देख करके इबादतों को ज़ाय न करें, नमाज को ज़ाय न करें, इस्लाम की तरफ रग़बत पैदा करें, दीन की तरफ रग़बत पैदा करें।